السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام ہے واصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیپ نیوز۔ دوستو، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کے متعلق۔ دوستو، پی ایم کیو فوجی تقریروں کے لیے 6 اوریجنل نام موصول ہو چکے ہیں اس وقت۔ رات گئے ایک پیش رفت میں جنرل ہیڈ کوارٹرز میں جی ایچ کیو نے منگل کو تصدیق کی کہ اس نے 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جو جنرل ہیں ان کے نام پر مشتمل ایک سمری وزارت دفاع کو بھجوا دی ہے، جو فوج کی اعلیٰ کمان میں ہموار منتقلی کی راہ ہموار کرے گی۔ منگل کی رات گئے دیر تک فوج کے میڈیا وانگ کے ایک آفیشیل ہیڈ پر شیئر کی گئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ جی ایچ کیو نے سی جی ایس جی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے انتخاب کے لیے سمری بھیج دی ہے، جس میں 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل کے نام شامل ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوستو، آج جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کیا بتایا۔ ہم اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ وہ بطور آرمی چیف آخری خطاب کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ وہ 6 سال اس فوج کے سپہ سالار رہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا ہے، لیکن فوج ہمیشہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنی قوم کی خدمت میں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مزید کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہروں دیہاتوں میں جو بھی امن ہے اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہداء کی قربانیاں ہیں جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ آرمی چیف نے کہا، میں آج ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پر عموماً لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ بات 1971 میں ہمارے فوج کے سابقہ مشرقی پاکستان کے کارکردگی سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 52,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف ڈپارٹمنٹ کے تھے اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ تربیت یافتہ مکتی بینی سے تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کیں، جس کا اعتراف خود سابقی بھارتی آرمی چیف ہیں۔ ان بہادر اور غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا۔ وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پر فخر ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آخر میں کچھ باتیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کافی سالوں سے اس بات پر غور کرتا رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہندوستانی فوج کرتی ہے، لیکن ان کی عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ اس کے برعکس ہماری فوج دن رات اپنی قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گاہیں بگاہیں تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں خدمات نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس کی عینی عملی کا اختیار مقدمہ کرنے کی بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پر تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال درست ہونے چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہجوم کی کیفیت پیدا کی گئی ہے اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے رفع فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سول ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب الباقاعدہ سے پکارا گیا۔
میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ بیرون ملک سازش کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمیڈ فورس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں دراڑ ڈالیں گے، وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے موقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں آپ کو اپنی فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگریز کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ قبائلی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو کتنی نالج ملی؟ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت سی نالج ملی ہوگی۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیپ نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہر روز ملتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔